کہ میں نے اپنی 45 سالہ صحافت کی زندگی میں اور اسٹیج پہ پڑھنے کے حوالے سے میں نے اتنا تیز لکھنے والا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. پہلے جیسے انہوں نے بتایا گیتوں کے حوالے سے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے کوئی 12 اور 1 بجے کے درمیان کہا کہ 6 بجے ایک قومی نغمہ میں نیا چاہتا ہوں اور مجھے ہر حال میں 6 بجے ریڈیو پہ چلنا چاہیے. اب وہ دھن بن گئی. نیاز احمد صاحب نے کراچی میں دھن بنائی اور ان کو وہ گیت نہیں ملا تو کسی نے کہا ریحان اعظمی کو تلاش کر کے لاؤ جہاں بھی ہے وہ. ریحان اعظمی پی ٹی وی کی کراچی کی بلڈنگ کی بیک پہ کنٹین تھی، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے تھے. لڑکا بھاگا ہوا گیا، اس نے کہا کہ جی وہاں پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. اس عرصے میں کچھ 3 اور 4 بجے کا درمیان ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اس طرح کا ایک نغمہ لکھنا. انہوں نے وہ نغمہ لکھا اور وہ 6 بجے ریکارڈ بھی ہوا اور وہ آج جب میں جب انعام لوں گا تو آپ پہچان جائیں کہ خوشبو بن کے مہک رہا ہے سارا پاکستان، اور 6 بجے وہ نغمہ آن ایئر گیا. 500 پاکستان ٹیلی ویژن کے گیت وہ ہیں جو ریحان اعظمی کے قلم سے لکھے گئے، جس میں مشہور ہوا ہوا خوشبو بن کر مہک رہی ہے. یہ تمام گیت ریحان اعظمی کے. سرمد صبائی سے میں نے گزارش کی تو وہ یاد تھے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب کبھی فوری طور پر گیتوں کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم ریحان اعظمی کو بلا لیا کرتے تھے. معصوم بتائیں گے ایسی صورتحال، اتنی خدمات کے باوجود انتہائی افسوس کے ساتھ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، افتخار صاحب بھی، کہ پورا سال گزر گیا، دوسرا سال ہے برسی کا، اور ابھی تک ریحان اعظمی کے حوالے سے نہ کوئی پروگرام ہوا ہے نہ کسی نے یاد کیا ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ بہت جلدی. دعا کیجیے. آپ لوگ آگے ہیں، آپ لوگوں کا آنا بہت مبارک ہے. میں کوئی گزارش کروں گا، ابھی گفتگو آگے چلے گی. دیرینہ دوست ہیں جناب ریحان اعظمی صاحب کے. دیرینہ دوستی کا اس کا حوالہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جب وہ آتے تھے تو یہاں ان کی جو جشن مرتضوی کے حوالے سے کام ہوتے تھے وہ رضا کاظمی اور ہم لوگ مل کر وہ کیا کرتے تھے. کچھ یادیں ہیں، کچھ ریحان اعظمی کا کلام ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے معروف صحافی لہن سے پڑھنے والے قاسم رضوی بیٹھے، میں ان سے کو بھی درمیان میں زحمت دوں گا. رضا کاظمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی یادیں بھی بیان کریں، ریحان اعظمی کی شخصیت پہ بھی روشنی ڈالیں اور ان کا کلام بھی پیش کریں. جناب سید رضا کاظمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس جناب افتخار عارف صاحب اور میرے انتہائی محترم بھائی جناب تسلیم قریش صاحب اور یوسف خشک صاحب، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور یہاں تشریف لائے. ریحان بھائی سے کوئی میرے 35 سال پرانا تعلق ہے. وہ یہاں ایک خمسہ مجالس پڑھنے کے لیے تشریف لائے. اس کے بعد ہماری وہ دوستی بھائی بندی میں ہو گئی، یعنی مجھے بڑا بھائی کہتے تھے وہ. اللہ میں ان کی درجات بلند کرے. اور ان کی بہت سی باتیں شکیل بھائی نے اور نیر سرحدی صاحب نے بتائیں. میں ان کی زود گوئی پہ 1-2 باتیں کروں گا کہ میں نے اپنی 45 سالہ صحافت کی زندگی میں اور اسٹیج پہ پڑھنے کے حوالے سے میں نے اتنا تیز لکھنے والا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. پہلے جیسے انہوں نے بتایا گیتوں کے حوالے سے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے کوئی 12 اور 1 بجے کے درمیان کہا کہ 6 بجے ایک قومی نغمہ میں نیا چاہتا ہوں اور مجھے ہر حال میں 6 بجے ریڈیو پہ چلنا چاہیے. اب وہ دھن بن گئی. نیاز احمد صاحب نے کراچی میں دھن بنائی اور ان کو وہ گیت نہیں ملا تو کسی نے کہا ریحان اعظمی کو تلاش کر کے لاؤ جہاں بھی ہے وہ. ریحان اعظمی پی ٹی وی کی کراچی کی بلڈنگ کی بیک پہ کنٹین تھی، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے تھے. لڑکا بھاگا ہوا گیا، اس نے کہا کہ جی وہاں پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. اس عرصے میں کچھ 3 اور 4 بجے کا درمیان ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اس طرح کا ایک نغمہ لکھنا. انہوں نے وہ نغمہ لکھا اور وہ 6 بجے ریکارڈ بھی ہوا اور وہ آج جب میں جب انعام لوں گا تو آپ پہچان جائیں کہ خوشبو بن کے مہک رہا ہے سارا پاکستان، اور 6 بجے وہ نغمہ آن ایئر گیا. اس طرح کی بے مثال ان کی مثالیں ہیں جو انہوں نے کی. ہما ہما کر بھیا اور بہت سارے. اسی طریقے ایک دفعہ میں نے یہاں لوکل جتنے ادیب تھے، شاعر تھے اور نوحہ پڑھنے والے تھے، انہیں اپنے گھر میں مدعو کیا اور ریحان اعظمی صاحب کو میں نے بلایا. ریحان بھائی کچھ تاخیر سے آئے لیکن ان کی غلطی نہیں تھی، اس میں جو لانے لے جانے والے تھے ان کی غلطی تھی. میں نے ان سے گلہ کیا کہ ریحان بھائی اب میں نے آپ کو کتنے بجے کا ٹائم دیا تھا، یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے جانا ہے.
تو انہوں نے کہا جی آپ خاموش رہیں, جن کو آپ نے بھیجا تھا نا ان سے آپ بات کریں, میرے سے آپ بات نہ کریں. میری ایک ربائی پھنسی ہے دماغ میں, وہ مجھے مکمل کرنی ہے. میں اپنے کام میں لگے تو ٹھیک 2 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ رضا بھائی وہ ربائی میری مکمل ہوگی, بس سنیے گا کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے, یعنی دریا کو یہاں پیاس لکھا جاتا ہے, اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا, میں وفا لکھتا ہوں اور باس لکھا جاتا ہے. یہ لکھا. اور ایک اور اسی طرح کا واقعہ, میں ڈان میں جاب کرتا تھا, تو ہماری ایک کولیگ تھی, ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. عباس صاحب ان کے فادر تھے, تو ہم سارا دفتر ان کے جنازہ میں شریک ہونے کے لیے دفتر سے باہر نکل رہے تھے. تو ریحان آدمی صاحب کی گاڑی رکی, اور میں ان کا ٹیکسی تھا. تو دیکھ کے پہلے تو پریشان ہوئے کہ سارا ڈان کا سٹاف کیوں نکلا جا رہا ہے. پھر میں آگے بڑھا, میں نے کہا کہ وہ جو بچی ہمارے یہاں کام کرتی سامع, اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی. کہنے لگا میں بھی چلوں گا ساتھ. چنانچہ ہم اس جگہ پہنچ گئے. وہاں جا کے پتہ لگا کہ ان کی ایک اور بیٹی تھی جو نہیں پہنچ سکی جنازے پہ. انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ لیٹ ہے. ریحان بھائی کہنے لگے چلو چائے پیتے ہیں کہیں. ہم چائے جا کے پینے لگے ایک ہوٹل میں. تو میں نے کہا بجائے ان سے میں ادھر ادھر کی کوئی باتیں کروں, میں نے انہیں 2 طرح مصرع دیے. میں نے کہا ریحان بھائی اگر اس پہ آپ کچھ لکھ دیں تو یہ میرے لیے ایک پڑھنے کے لیے ایک مواد مل جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 45 منٹ میں انہوں نے 2 کلام لکھے, جن کے دونوں کو ملا کے کوئی 28 سے 30 اشعار تھے 45 منٹ میں. اب وہ دونوں تو سنانے کا ٹائم نہیں, لیکن اس میں سے ایک میں ان کا لکھا وہ سلام آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ مولا میرے بھائی ریحان اعظمی کے درجات بلند کرے. درود بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. جو سر بلندی کی آرزو ہے, علی کی چوکٹ پہ آ کے دیکھو. جو سر بلندی کی آرزو ہے, علی کی چوکٹ پہ آ کے دیکھو. بڑھاؤ دستے طلب یہاں پہ سر کو جھکا کے دیکھو. دلوں کی دھڑکن علی علی ہے, نبی کی آواز گونجتی ہے. تمہارے دل کو جلا ملے گی, علی کو دل میں بسا کے دیکھو. اور یہ عقیدے کا شعر ہے. خدا سے مانگو ضرور مانگو, مگر حوالہ ہو پلج تن کا. خدا سے مانگو ضرور مانگو, مگر حوالہ ہو پلج تن کا. قبول ہوگی دعا تمہاری, انہیں وسیلہ بنا کے دیکھو. نزول ہوتا ہے رحمتوں کا, یہی گھرانہ ہے برکتوں کا. علی کی محفل خدا کی محفل, خدا کی محفل میں آ کے دیکھو. اگر تمہارے وطن پہ حملہ کرے کوئی شب کی تیرگی میں, تو کیا کرو, شکست ہوگی ضرور اسے کو, علی کا نعرہ لگا کے دیکھو. عزائے سرور ہے وہ
برستا رہتا ہے ابر رحمت، بچھا کے فرش عزائے سرور، ذرا سے آنسو بہا کے دیکھو. آخری شعر آپ کی توجہ چاہوں گا. دعائیں دے گی علی کی بیٹی تمہاری نسلوں کو تا قیامت، دعائیں دے گی علی کی بیٹی تمہاری نسلوں کو تا قیامت. بنا میں اصغر پہ سکینہ کسی کو پانی پلا کے دیکھو. اور ایک چیز اور، تڑپ رہا ہو جوان بیٹا ملے نہ پانی کا ایک قطرہ، ذرا تصور میں آج اپنے اسے ایک لمحے کو لا کے دیکھو، جو سر بلندی کی آرزو ہے علی کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھو. بہت شکریہ رضا کاظمی صاحب.